روز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ نکاح کیس میں سماعت سے روک دیا گیا ہے۔ خاور مانیکا کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، ان پر دباؤ ڈال کے ان سے بیان دلوایا گیا۔ یہ ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے۔ 25 جنوری کو خاور مانیکا عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنے کے لیے خواہاں تھے، لیکن ان کے قریبی دوستوں نے سختی سے منع کر دیا۔ کیوں حالات تھے، کیا حالات تھے، کیوں، کن بنیاد پر وہ چاہتے تھے، اس پر میں آج آپ سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو الگ الگ میدان وہ نشانات تو دے دیے گئے، لیکن جناب اس دفعہ ان کی کمپین کے لیے جو کافی سرگرم ہے وہ جناب ملکو صاحب ہیں اور عارف لوہار صاحب ہیں، جو ان کا جوتا، چمٹا اور کرسی، پھٹے سارا کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ عارف لوہار اور ملکو کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعے کے روز عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر۔ دوران عدت نکاح کرنے کا جو کیس تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اڈیالہ جیل میں انہوں نے اس کیس کی مزید سماعت روک دی ہے۔ جو گواہان تھے، کیونکہ کافی سپیڈی ٹرائل کیا جا رہا تھا اور کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس کو جلد از جلد ختم کر کے اور اس کے اوپر فیصلہ آ جائے، لیکن مزید شہادتیں ریکارڈ کرنے سے اس پہ روک دیا گیا۔ خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا اور ان سے بیان لیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ درخواست جو ہے اس کو خارج کر دیا جائے۔ عدت کے دوران عدالت نے اس میں سماعت کے دوران عدالت نے پوچھا کہ عدت کتنے دن کے اندر جو ہے وہ لازمی ہے، جس کا انہوں نے بتایا کیا کہ 90 دن کی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ دوبارہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے سے روکا گیا ہے، جس سے یقیناً اس کیس کی سپیڈ اب سلو ہوگی، اور جو 8 فروری ہے اس سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ آ سکے۔ اور پھر کیس کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری خبر تھی، وہ بڑی اور خبر تھی، وہ یہ تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب خواہاں تھے کہ ان کی اتحاد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو جائے۔ اب اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جب یہ ایک خواہش کا یا ایک بات کا اظہار، یا آپ سمجھیں کہ ڈسکشن ان کے جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلم لیگ نون تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ میاں برادران جو ہیں، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا بدلہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری کیونکہ پنجاب میں گرپ ہے اور پنجاب کی گلی محلوں کا میاں صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے، تو یہ تو ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو چن چن کے ٹارگٹ کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بالخصوص وہ ورتھ نہیں ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے یا تحریک انصاف کی ہے۔ تو خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ اگر ان کے ساتھ مل کے الیکشن میں چلتے ہیں، ان کے ووٹ بھی ان کو ڈلواتے ہیں، بہت بڑا ووٹ بینک ہے خان صاحب کا، تو اس صورت میں وہ جیت کے وزیر اعظم اگر ان کی پارٹی کا بنتا ہے تو وہ ہم سے اس طریقے سے بدلے نہیں لے گا جو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جیت کے آئی تو وہ بدلے لیں گے۔ تو وہ تھوڑا سا ان کا ذہن بن گیا کہ جناب ہم اس کو اس طرف پہنچے، ہماری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گی پیپلز پارٹی۔ جب معاملات شروع ہوا، مطلب یہ ڈسکشن ہوئی، تو پھر وہ لوگ جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے بھی بڑے کلوز تھے اور اب خان صاحب کے بھی کلوز ہیں، ظاہر ہے پارٹیوں میں یہ متنجن تو چلتا رہتا ہے، تو انہوں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ جناب خان صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد کر لیں، وہ ووٹ لے لیں۔ زرداری صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کل کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیں، یا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا بھی اتحادی رہے ہیں، تو پتہ یہ لگے کہ آپ کے ووٹ ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے آپ کے ووٹوں کے ساتھ اپنے ووٹ شامل کر کے وہ ڈال دیا میاں نواز شریف صاحب کے پلڑے میں، اور وزیر اعظم پھر میاں صاحب بن گئے ہیں، اور جس کا الٹیمیٹلی نقصان تحریک انصاف کو ہوگا۔ اور وہی بات
کہ نون لیگ جتنا پنجاب کو جانتی ہے اتنا پیپلز پارٹی نہیں جانتی. تو جس بنیاد پہ پھر جب ان کو یہ کنونس کیا گیا خان صاحب کو، تو پھر انہوں نے کہا یار دیکھو آپ لوگ جیسے بہتر سمجھتے ہو. ورنہ خان صاحب نے تو ذہنی طور پر یہ بات سوچ لی تھی کہ ہمارا جو ووٹر ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہم لے کے جائیں، اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کروائیں، تاکہ کل کو بلاول یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکے. دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خان صاحب کی ٹکٹوں کے حوالے سے تھوڑا سا، جو خان صاحب نے ٹکٹیں اندر سے بھیجی وہ رستے میں کہیں سے کوئی بدلی گئی، کچھ اس طرح کا ہوا. کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ نام بدل دیے گئے. اب جیسے میں NA 1 to 7 کی بات کروں تو یہاں پر شبیر گجر صاحب جو ہیں ان کو پہلے ٹکٹ دی گئی تھی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر کھوکھر صاحب کو، جو ظہیر عباس کھوکھر صاحب کو اس کے بعد یہ ٹکٹ دے دی گئی. اسی طرح خان صاحب کانوں کے تو کچے ہیں جی، میں یہ بڑے عرصے سے یہ بات کرتا ہوں، ان کے کان میں کچھ بھی کہہ دو یہ اسی کو لے کے چل پڑتے ہیں. انہی لوگوں نے خان صاحب کو یہاں پر شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی بھڑکایا. انہوں نے کہا بھائی اپنا امیدوار دیں گے، ہماری اپنی پارٹی ہے. شیخ رشید کل کو پتہ کوئی نہیں ہے اس کا، اسٹیبلشمنٹ سے کہنے پہ کس کے ساتھ مل جائے، وہ ہمارے ساتھ دغا کرے، تو اس لیے وہاں پر ووٹ دینا ضروری. اور خان صاحب اس چیز پہ ان کی خواہش تھی کہ شیخ رشید کو ٹکٹ دیا جائے. تو یہ والا قصہ بھی ختم ہوا. اب آ جاتے ہیں آخری طرف، اس کی طرف. وہ نقدہ کوکا ملکو صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی بوٹوں کی جو نشان ملا ہے اس کی بھی کمپین چل رہی ہے. انہوں نے کہا جی شادی جتی نو سلام تھے، یہ وہ زین قریشی صاحب کے حوالے سے. پھر اسی طرح جو ہے وہ عارف لوہار صاحب، وہ ریحانہ صاحبہ جو ہیں عثمان ڈار صاحب کی والدہ، ان کے نشان کے اوپر انہوں نے ان کو گانا بنا کے دیا. تو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اس وقت وہ ظاہر ہے فرنٹ پہ آ کے جلسے جلوس کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. اور اس میں ان کا بہت زیادہ سہارا قیدی نمبر 804 ملکو صاحب کا گانا بڑا وائرل ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ٹی سیریز میں بھی وہ پہلے دوسرے نمبر پہ رہا ہے. اور اسی طرح عارف لوہار صاحب کا بھی گانا جو ہے وہ اب مجھے اس کے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن وہ تینوں سیر کراواں والی، تینوں موج کراواں، اس طرح کا. تو ان گانوں کی چینجنگز کر کے اپنے اپنے نشانات میں وہ گانے وائرل کر رہے ہیں، اور وہ PTI کے جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو میڈیا سیل کے پاس، تو اس کو اٹھا دیتے ہیں. تو جناب یہ اس کے ذریعے اس کو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کی انفارچونیٹلی میڈیا سیل جو ہے، سوشل میڈیا سیل انتہائی کمزور ہے، اور وہ نہ تو اپنے امیدواروں کی، نہ ایون شیئر جو پرانا نشان ہے اس کی کوئی پبلسٹی نہیں کر پا رہا. PTI کے میڈیا سیل نے وہ آنکھ کے نشان میں وہ زین کی آنکھ، میری آنکھ، اور یہ وہ سارا ہم ٹی وی کا ایک ڈرامہ نکالا، اس کا لنک دے دیا. تو کافی زیادہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ تحریک انصاف کا ایکٹیو ہے. مسلم لیگ نون کو الیکشن تو جیت جائیں گے، لیکن پاپولیرٹی کے لیے اپنے سوشل میڈیا پر فوکس کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو کسی امیدوار کے یا ان کے کسی چاہنے والے کے یا کسی رشتہ دار کے بچے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی پروفیشنل جو ہے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ان کو لے کے آئیں تاکہ ان کی کمپین بنا سکیں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.